اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی آدم کو دنیا کے اندر جو منصب عطا فرمایا ہے اس کا ذکر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جب کہا تیرے رب نے فرشتوں کو کہ بنانے والا ہوں زمین میں ایک نائب، کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کہا فرشتوں نے، کیا قائم کرتا ہے تو زمین میں اس کو جو فساد کرے، اس میں اور خون بہائے، اور ہم پڑھتے رہتے ہیں تیری خوبیاں، تسبیح و تحلیل، اور یاد کرتے ہیں تیری پاک ذات کو۔ فرمایا بے شک مجھ کو معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ حضرات، سوائے چند دہریوں کے دنیا کا ہر مذہب اس حقیقت کا پرچارک ہے کہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے یہ کائنات بنائی، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کا خالق ہے، وہی اس کا رب ہے۔ کوئی اسے اللہ کہتا ہے، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے گاڈ کہتا ہے، لیکن وہ مانتا ضرور ہے۔ بہت ساری اس نے مخلوقات بنائی، زمین ہے، آسمان ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، لیکن سب سے اہم ترین اور سب سے احسن ترین اس کی مخلوق بنی آدم ہے، سب سے اعلیٰ ترین۔ ساری مخلوقات نیچے، اور یہ ان سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم فرما کر کے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ احسان کیا کہ اسے علم خصوصی عطا فرمایا۔ ہر شے کا علم اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہر شے کا علم دے دیا، زمین کا، زمین کے تحت جو ہے سمندر ان کا، زمین سے اوپر آسمانوں کا۔ اب یہ رفتہ رفتہ ان کو ڈگ آؤٹ کرے، سمجھے، جوں جوں اس کے لیے جو محنتیں کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ راستے کھولتا چلا جائے گا، علم عطا فرماتا چلا جائے گا۔ ساری شے اس کے علم میں کر دی۔ اور نمبر 2 یہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر شے کو اس کے مطیع بھی کر دیا۔
ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْهُ جَمِيعًا، ہر شے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 13 ہے، اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہم نے آسمانوں اور زمین میں سب کو اپنی طرف سے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے واسطے جو دھیان کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے، تدبر کرتے ہیں۔ اب علم دے کر کے، ہر شے کو متحد کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے زمین میں بھیج دیا خلیفہ بنا کر کے۔ یعنی تو اب مخلوقات، اس کے بعد بندہ، اس کے بعد اللہ، یہ سیٹ اپ ہے، گریڈیشن ہے۔ مخلوقات کو چلاتا وہ ہے، استعمال کیسے کرنا یہ میری ڈیوٹی ہے، اور جیسے جیسے اس نے ہدایت دی ہے اس کے مطابق ہی مجھے عمل کرنا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کو، اماں حوا کو اور شیطان کو، یہ جو جنت میں رہتے تھے، نیچے بھیج دیا، کیونکہ اب اس کو بہت سارے صلاحیتوں سے اکوپ کر دیا گیا، علم اسے دے دیا گیا، اختیارات اسے دے دیے گئے۔ ہم جو لوگ سروسز میں ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کسی جگہ پر کسی کو ڈیزگنیٹ کیا جائے، ڈپٹی کمشنر کسی ضلع میں لگایا جائے تو اسے اتھارٹی بھی دی جاتی ہے۔ تو انسان کو دنیا کے اندر اتھارٹی بھی دی گئی ہے، کام ایک ہی ہے کہ تم صحیح طریقے پر اس کو چلا کر کے دکھاؤ دو، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو لیٹر دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، یعنی حکم دیا، لیٹر تو ہم سروسز کے حوالے سے بات عرض کرتے ہیں، جو حکم دیا، فرمایا ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر، نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ یہاں ایک بات تجھے نوٹ کرنے کی ہے کہ میری ڈیوٹی اس دنیا کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے لوائی ہے، میری اپوائنٹمنٹ یہ ہے، معاف کرنا، کسی جگہ پر آپ کی ذمہ داری ہے، ڈی سی ہیں، تحصیلدار ہیں، تھانے دار ہیں، پٹواری ہیں، ایس ایچ او ہیں، ایس ایس پی ہیں، جو کچھ بھی ہیں، تو ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا علم ہوتا ہے، اور وہ اس ذمہ داری کو بحسن خوبی سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کسی کو اپنی ڈیوٹی کا علم نہیں ہے تو وہ صرف انسان ہے جسے اس دنیا میں اپنی ڈیوٹی کا علم نہیں ہے۔ اب سروسز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر سے انسٹرکشنیں آتی رہتی ہیں، سرکولرز آتے رہتے ہیں بالا تر اتھارٹی سے، اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں۔ اسی طریقے پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے تمہیں ہدایت آتی جائے گی، جو اس ہدایت پر عمل کرے گا اس کی حیثیت ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا فرمایا؟ 2 انعام دوں گا اسے دنیا کے اندر۔ عمل کس دنیا میں کرنا ہے؟ اس دنیا میں۔ الہامی کتابوں پر عمل ہم نے اس دنیا میں کرنا ہے، آخرت میں نہیں۔ اس کا اجر ہمیں اس دنیا میں ملنا ہے، آخرت میں بائی پروڈکٹ ہے، آخرت میں تو بغیر حساب ہے، وہ تو اعلیٰ ترین دنیا ہے۔ وہ اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا
तौरात पर अमल करेगा, इंजील पर अमल करेगा, वेदों पर अमल करेगा और कुरान हकीम पर अमल करेगा। कहाँ? इस दुनिया में। हमारी बदकिस्मती में इस पर जोर इसलिए दे रहा हूँ कि हमारे उलमा ने कहा कि ये इसका तो सवाब आखिरत में मिलेगा, आखिरत के लिए है। ऐसा नहीं है। इस दुनिया में अमल करने के लिए अल्लाह ताला ने ये किताबें भेजी हैं ताकि तुम बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के अंदर अपनी ज़िंदगी बसर करो। तो 2 इनाम दूंगा आपको जो किताब पर इस पर अमल करेगा। नंबर 1, कोई खौफ नहीं होगा उसे, मुस्तकबिल का कोई अंदेशा नहीं होगा उसे। नंबर 2, माजी का गम नहीं होगा, एंग्जाइटी नहीं होगी। ये 2 इनाम जिसको मिल जाए उसे कोई बीमारी नहीं लग सकती। तमाम बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, फिजिकल डिजीज़ जो हैं, इन तमाम का मंबा और सरचश्मा अगर आप मेडिकल डॉक्टर से या साइकोलॉजिस्ट से या किसी और से पूछें तो वह बताएगा कि इनकी बुनियाद यहीं पर है, खौफ और गम। इसको दूर करने का एक तरीका भी बता देता हूँ। थोड़ी बीमारी आई है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। इससे ज़्यादा भी आ सकती थी, अल्लाह ताला टाल देगा। इसलिए कि अल्लाह ताला का ज़ाब्ता है, कानून है। जिस कानून के तहत ये कायनात को चला रहा है वो कानून क्या है? लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे हम और ज़्यादा देंगे। तो अल्लाह तबारक ताला ने इसको खलीफा मुकर्रर किया है। अब इसे हदायत उसी से लेनी है और वहाँ से हदायत लेनी है, नीचे उस हदायत पर अमल करवाना है, खुद भी और कायनात की दीगर चीज़ों से भी। ये दरमियान में अल्लाह और बंदे और मखलूक के दरमियान में ये एक अथॉरिटी है इंसान। फरिश्ता नहीं बनाया कि वो, यानी फरिश्तों ने तो ये कहा ना कि हम तेरी तस्बीह व तहलील करते हैं। खुदा के बंदो से तस्बीह व तहलील तो अल्लाह ताला की हर शय करती है, उस जैसी हम नहीं कर सकते। हमें जो अल्लाह ताला ने कुरान जी दिया है, जो नमाज़ें दी हैं, तो तज़कीर के लिए है, ज़िक्र के लिए है, ताकि हम इसको पढ़ें और समझें कि इसमें अल्लाह तबारक ताला ने अहकामात क्या दिए हैं जिस पर मुझे अमल करना है। जिसने कुरान जी ख़त्म कर लिया और उस पर अमल नहीं किया तो अल्लाह के नज़दीक सुन लीजिए आयत क्या है, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह ताला के नज़दीक इंतहाई गज़बनाक शय ये है कि तुम जो कहते हो उस पर अमल नहीं करते, यू टर्न लेते हो। तो अर्ज़ ये है कि अल्लाह तबारक ताला ने मखलूक़ात, उसके बाद इंसान, खलीफा और उसके बाद अल्लाह ताला से हदायत लेनी है, उस पर खुद भी अमल करना है और दीगर जो मखलूक़ात है उस पर भी अमल करवाना है। दुनिया को सलामती के साथ चलाना है, इंसानियत की खिदमत करनी है। और फिर अल्लाह ताला से इनाम लेना है। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी बतौर खलीफा ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।